بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 11 دادی زمانی کے سوال جواب کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے ان سوالات کو اپنی اردو کی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، بچوں کے لیے دادی زمانی کا گھر بہترین ٹھکانہ کیوں تھا؟ اس کا جواب ہے، بچوں کے لیے دادی زمانی کا گھر بہترین ٹھکانہ اس لیے تھا کیونکہ ان کا گھر وسیع رقبے پر بنا ہوا تھا۔ گھر کا بڑا سا صحن بچوں کے لیے کھیل کا میدان بنا رہتا۔ بچے اس کھلے صحن کا فائدہ اٹھا کر خوب مزے سے مختلف کھیل کھیلتے۔ سوال نمبر 2 ہے، بچے صرف کھیل کود کے لیے دادی زمانی کے گھر کا رخ کرتے یا پھر اس کی وجہ کچھ اور بھی تھی؟ اس کا جواب ہے، بچے نہ صرف کھیل کود کے لیے دادی زمانی کے گھر کا رخ کرتے تھے بلکہ دادی زمانی انہیں مزے مزے کی کہانیاں اور گیت بھی سناتی تھیں۔ وہ بچوں کے سارے مسائل میں ایک سچے اور مخلص دوست کی حیثیت سے شرکت کرتی تھیں، اس لیے بچے بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، دادی کا شخصی سراپا، عمر، حلیہ، لباس وغیرہ تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، دادی زمانی کی عمر کسی بھی طرح 90 برس سے کم نہ تھی۔ وہ نابینا بھی تھیں مگر بیمار ہرگز نہ تھیں، بلکہ زندہ دلی کی جیتی جاگتی مثال تھیں۔ وہ نہایت صاف ستھری رہا کرتی تھیں۔ نابینا آنکھیں ہمیشہ سرمے سے سجی رہتیں، خوشبو بھی لگایا کرتیں۔ کرتا پاجامہ اور صدری چھوٹا سا کوٹ نما کرتا ہوتا ہے۔ صدری ان کا مخصوص پہناوا تھا۔ گرمیوں میں باریک چادر اور سردیوں میں اونی چادر ضرور اوڑھتیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کہانی کی سب سے منفرد اور نرالی بات آپ کو کیا لگی؟ وضاحت سے لکھیے۔ جواب ہے، اس کہانی کی سب سے منفرد اور نرالی بات یہ ہے کہ دادی زمانی اگرچہ نابینا تھیں لیکن اپنی اس کمی کا احساس نہ تو انہوں نے خود کبھی کیا اور نہ دوسروں کو ہونے دیا، بلکہ وہ زندہ دلی کی جیتی جاگتی مثال تھیں، اور ایک نابینا انسان کی طرح وہ اپنے سارے کام خود کرتیں اور بچوں کی خوشیوں میں بھی برابر کی شریک ہوتی تھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دادی زمانی کے انتقال کے وقت مصنف اور محلے کے سارے بچے کیوں افسردہ تھے؟ جواب ہے، دادی زمانی کے انتقال کے وقت مصنف اور محلے کے سارے بچے اس لیے افسردہ تھے کہ دادی زمانی کے روپ میں ان کا سچا اور مخلص دوست، جو ان کی ہر خوشی غمی میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتا تھا، آج ان سے بچھڑ گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اس کہانی پر اپنی رائے 4 جملوں میں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، یہ کہانی سادہ، دلچسپ اور آسان زبان میں تحریر کی گئی ہے۔ یہ کہانی اس دور کی ترجمانی کرتی ہے جب ہمارے ہاں قریباً ہر گلی، گھر، محلے میں ایسا ہی ماحول ہوتا تھا جیسا اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ بڑے بوڑھے بچوں کے ذاتی مشاغل میں شریک ہوتے تھے اور کہانیوں کے ذریعے ان کی اخلاقی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مصنف کے بچپن اور آپ کے بچپن میں کیا فرق ہے؟ وضاحت سے لکھیے۔ تو اسٹوڈینٹس، اس کویشچن کا آنسر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، اس کویشچن پر آپ اپنی رائے خود دیں گے۔
تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔